ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اور دیگر روایات میں کچھ دیگر الفاظ بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قسمیں کھا رہے ہیں، 3 قسمیں جب اللہ کی کھائیں نا تو صحابہ کے دل دہل گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، پتہ نہیں کتنی بڑی بات رسول اللہ کہنے والے ہیں کہ 3 قسمیں کھا لی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خوشخبری سنائی 3 قسمیں کھا کے کہ جو بندہ 5 وقت کی نمازوں کے اوپر قائم رہا، روزے رکھے، حقیقت میں اگر آپ غور کریں حدیث میں دیگر باتیں بھی آتی ہیں، زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن اگر آپ غور کریں زکوٰۃ اور حج بیت اللہ ان کے اوپر فرض ہے جن کے پاس پیسہ ہو۔ گویا اسلام کی باقی 3 اکائیاں صرف یہ رہ جاتی ہیں، گواہی کے بعد، شہادتین کے بعد نماز اور روزے، بس۔ تو گویا جو بندہ یہ اسلام کی بنیادوں کو ان سے چمٹ جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، اگلی بات زکوٰۃ کی تو تب ہے جب مال ہو، تو وہ جنت میں اس طرح پروٹوکول سے داخل ہو رہا ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کو آواز دی جا رہی ہوگی، اے بندہ مومن جس مرضی دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ آپ نے اس نماز کو کتنا ہلکا سمجھا ہوا، کتنا ہم نے لائٹ لیا ہوا، اور یہ کس قدر اہم ہے، اور یہ نماز حقیقت میں قد افلح المؤمنون بھی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع اور ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تو قد افلح المؤمنون۔ دیکھیں جہاں پہ بھی فلاح کا ذکر آئے گا آپ کو وہاں پر نماز کا ذکر اکثر ساتھ ملے گا، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں صحیح احادیث ہے، صحیح۔ ہم پڑھتے ہیں تراویح، ہم پڑھتے ہیں نماز سنت سمجھ کے ادا بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے زندگی میں ایک نماز بھی ایسی پڑھی ہے کہ جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اتنا لمبا قیام کرتے، امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ بتائیے آپ میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو اتنے لمبے قیام کرتا ہو کہ پاؤں سوج جائیں، پھول جائیں؟ اور ماں عائشہ امہات المومنین کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا ہو گیا اتنا لمبا قیام؟ تو کہتے میں اللہ کا فرما بردار بندہ نہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خشوع کو، اس قیام کو دیکھ کر آسمان سے آیتیں نازل کر ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے اللہ کے رسول، اے پیارے حبیب، اے میرے پیغمبر، آپ کے اوپر قرآن پاک اس لیے نہیں تھا اتارا کہ آپ مشقتوں میں پڑ جائیں۔ قم اللیل الا قلیلا، آپ تو 2 تہائی کھڑے ہو جاتے ہیں، کم کھڑا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی آپ میں سے میں اور آپ، ہم قیام کرتے ہوں گے اللہ کے فضل سے، یہاں پہ جو قیام ہوتا ہے تقریباً سمجھیں 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن پاؤں جو سوج جائیں وہ قیام ہم نے کبھی نہیں کیا۔ ہاں شریعت کا مطلوب اور مقصود بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالا جائے، وہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اللہ کو خبر ملی کہ وہ رسی پکڑ کر قیام کرتی ہیں، تو رسول اللہ نے کہا کم عمل کرے لیکن جو کرے اس کے اندر مداومت ہو، ہمیشگی ہو، وہ اللہ کو عمل زیادہ پسند ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ چونکہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے، عبداللہ ابن زبیر خانہ کعبہ کے اندر اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ ان کو مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا۔ مسجد کا کبوتر یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد آپ نے آج بھی دیکھے ہوں گے کبوتر ہوتے ہیں، ان کو حرم کعبہ کا کبوتر کہا جاتا تھا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب وہ رکوع یا سجدہ کرتے تو اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ پرندے، کبوتر اور اڑنے والے پرندے یہ سمجھتے کہ کوئی تختہ ہے اور ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے، حرکت ہی کوئی نہیں تھی ہوتی، اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ حرکت ہی نہیں تھی ہوتی۔ اور آپ کی اسی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ عروہ بن زبیر جو ہیں، عروہ بن زبیر، یہ عبداللہ بن زبیر ہیں اور یہ عروہ بن زبیر ہے،
حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ عروہ بن زبیر جو ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، خیر یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ، کبھی موقع ملا اس کو بھی تفصیل سے رکھیں گے، اس کی ایک جز کو بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی تدفین کے وقت ان کے پاؤں کو چوٹ لگ گئی، اور پاؤں کو جب چوٹ لگی تو پاؤں میں انفیکشن ہو گئی، پاؤں سوجنا شروع ہو گیا، تو حکماء نے کہا یہ پاؤں کاٹا جائے گا یا ٹانگ کو کاٹا جائے گا تو یہ زہر آگے نہیں پھیلے گا۔ اب عروہ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہی علاج ہے، تو کہا آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا شراب سے، نشے سے، بے ہوشی کی ادویات سے۔ تو عروہ بن زبیر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حرام کے ذریعے اپنا علاج کراؤں، حالانکہ جان بچانے کے لیے اضطراری حالت میں تو حرام بھی جائز ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا کہ مدہوشی کی، بے ہوشی کی، یا شراب پی کے یا نشے میں مجھے دھت کر دو اور پھر میں اپنی ٹانگ کٹاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دو واقعات ہیں، دو الفاظ ہیں، ایک میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہوں، اور بعد تاریخ کی روایات میں آتا ہے انہوں نے کہا ہاں میں ٹانگ کٹواتا ہوں، میں نماز کو قائم کرتا ہوں، پھر مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا تو میری ٹانگ کو کاٹ دینا۔ انہوں نے نماز کو قائم کیا، ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی، اور دوران نماز جب ٹانگ کو کاٹا جا رہا ہے ان کے منہ سے سسکی بھی نہ نکلی۔ اب بتائیے یہ خشوع و خضوع آپ سے اور مجھ سے حقیقت میں مطلوب ہے؟ اور میرے ذہن میں مولانا عبداللہ غزنوی کا وہ واقعہ آ گیا کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، یہ عبداللہ غزنوی ہمارے پاس آیا تھا حدیث پڑھنے، ہے تھا ہمارا طالب علم، سیکھنے ہم سے آیا تھا، لیکن نماز ادا کرنے کا طریقہ ہمیں سکھلا گیا۔ ایسی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ تیز موسلا دار بارش ہوئی، امامت کروا رہے تھے، تیز موسلا دار بارش ہوئی، نمازی پیچھے سے بارش طوفانی کی وجہ سے چلے گئے، اور یہ سلام پھیرنے کے بعد جب لوگوں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہوا بارش کا، تو کہنے لگے اللہ کی قسم پتہ بھی نہیں چلا کہ بارش ہو رہی ہے۔ ایسی نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں اور آپ کس قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایسی نمازیں انسان کو برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہیں۔ بعض روایات جن میں ضعف موجود ہے، ایسی بھی موجود ہے، حضرت حسن سے یہ بات موجود ہے کہ جس بندے کی نماز اس کو برائی سے نہیں روکتی وہ نماز قبول نہیں ہے۔ دیکھیں نماز کا قبول ہونا نہ قبول ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن قبول ہونا یا نہ قبول ہونے سے یہ سہولت مل جائے گی کہ پڑھنی نہیں؟ بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پڑھنی پھر بھی ہے، قبول ہو جو بندہ عین وقت پہ پڑھتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے، خالص اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اس کی بھی گارنٹی ہے کہ قبول ہونی ہے کہ نہیں؟ قبول کرنے والا تو اللہ ہے، پڑھنی پھر بھی ہے۔